وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ غضب الرب كما قال عليه الصلاة والسلام. حاضرین جمعہ، معزز پردہ نشین خواتین اسلام اور پیارے بچوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے صدقے کے تعلق سے کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں. ہمیں کا ہر ایک شخص مکلف ہے صدقہ دینے کا. صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بتا دیے، واضح طور پر بتا دیے. صدقہ صرف پیسے دینے کا نام نہیں ہے. صدقے کے بڑے طریقے ہیں، بہت ایسے طریقے جس سے ہم لوگ صدقہ کر سکتے. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے: کل معروف صدقۃ، ہر نیکی کا کام صدقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان جو بالکل غریب ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں، وہ بھی صدقہ کما سکتا، نیکی کر سکتا، ثواب کما سکتا. اس کے کھاتے میں سبحان اللہ ثواب کا پہاڑ جیسے ثواب وہ اپنے کھاتے میں بنا سکتا، لکھ سکتا. وہ کیسے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے: کل معروف صدقۃ ولو ان تلقى اخاک بوجہ طلق. بھائی آپ صدقہ کرو، کیسے؟ ہر کام، ہر نیکی کا کام کرو جس سے آپ کو ثواب ملے. یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر بتا دیے بھائی آپ اگر اپنے بھائی کے ساتھ ہنستے ہوئے ملے، یہ بھی صدقہ ہے. سوچ کر دیکھیے، آپ مل رہے ہیں، آپ کے پاس آپ کے چہرے میں مسکراہٹ ہے، آپ کا چہرہ کھلا ہوا ہے، آپ بڑے ہی خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، پیار اور شفقت کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، اس میں بھی نیکی ہے، صدقہ ہے، ثواب کا کام ہے. یاد رکھیں، ہمارا چہرہ کبھی بھی مرجھا ہوا نہیں رہنا، ہمارے چہرے میں کبھی بھی جھلڈیاں نہیں پڑنا، ہمارا چہرہ ہمیشہ کھلا ہوا رہے. جی ہمارے پاس 1000 تکلیفیں ہیں،
ہمارے پاس ہزار پریشانیاں ہیں، ہزار مصیبتوں کے ساتھ ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن صدقہ جو کمانے کا جو طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی آسانی کے ساتھ بتا دیے امت کو، چاہے وہ غریب رہے چاہے وہ مالدار رہے، تو وہ اپنی زندگیوں میں صدقہ اگر کمانا چاہتا ہے نیکی کے ذریعے، وہ نیکی ہنس کر بھی جو ہے کسی انسان کے دکھ کو کم کرنے کا جو طریقہ ہے، سامنے والے انسان کے دل میں جو ہے اپنے آپ کو اور اپنے اندر سے جو خوشیاں اس کے دل میں داخل کرنے کی جو بات آتی ہے، وہ ہنسی خوشی کا ایک ماحول ہے۔ ملیں غصے کے ساتھ، ملیں اس طریقے سے کہ بھئی آپ کا چہرہ کھلا ہی نہیں، سامنے والا بس ہاتھ دے رہا ہے، آپ اس کے ہاتھ سے ہاتھ ملا رہے ہیں، بس آگے بڑھ جا رہے ہیں، یہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے کو زیادہ پسند کرتے، قہقہ لگانے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے تھے۔ یہاں ان باتوں کا بھی جو ہے پاس و لحاظ رکھیں۔ ہم میں کہ اکثر و بیشتر لوگ سلام بھی کرتے ہیں، سلام بھی بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ جواب دینا فرض کفایہ، یاد رکھ لیجئے، جواب دینا فرض کفایہ، لیکن سلام کرنا یہ بھی جو ہے محبت کو عام کرنے کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں، ثواب سے خالی نہیں ہے۔ آپ اگر السلام علیکم کہتے ہیں 10 نیکی مل گئے، 10 نیکی وہاں مل گئی آپ کو، آپ کے کھاتے میں اجر لکھا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ بول دیے 20 نیکی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بول دیے 30 نیکی۔ ذرا اندازہ لگاؤ کتنے ایسے نیکیاں ہیں انسان کما سکتا ہے۔ آئیے میں آپ لوگوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کے تعلق سے اتنی ساری باتیں ہم لوگوں کو بتائیں، میں اور آپ ان تمام باتوں کا پاس و لحاظ اگر رکھیں گے، یاد رکھو میری زندگی اور آپ کی زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ سب سے پہلی چیز، یہ جو صدقہ ہے اللہ رب العالمین اسے صرف ایک نیکی یا 2 نیکی سے جو ہے جوڑا نہیں ہے، یہ صدقہ افضل صدقہ، سب سے زیادہ بہترین اور افضل صدقہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، فی سبیل اللہ، جہاد میں خرچ کرنا ہے۔ جہاد میں آپ کا 1 روپیہ بھی اگر ہوتا ہے وہاں تو اس کی ویلیو بہت بڑھ جائے گی۔ جی آپ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی طرف بھی امت کو بہت ہی زیادہ چوکنا رہنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تاکید کی۔ وہ کیا ہے؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ ایک نیکی 700 بلکہ 700 سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین اس میں ثواب رکھا ہے۔ اسی طرح دوسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو انسان صدقہ و خیرات کو اپنی زندگی میں لازم کر لیتا ہے، ایسے بندے کا مقام بڑا ہی اونچا، بہت زیادہ اللہ رب العالمین ایسے بندے کو اجر اور بدلے سے ایسا نوازتا ہے، سبحان اللہ، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ سورۃ آل عمران میں اللہ رب العالمین اس کی بھی وضاحت کیا۔ جو شخص صدقہ کرتے ہیں خوشی کے موقع پر، جی حالات اس کے اچھے ہیں، اس وقت بھی پریشانی آ گئی، اس وقت بھی تکلیف میں ہے انسان، جی غصے میں انسان ہے، تب بھی وہ انسان صدقہ و خیرات کو لازم پکڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کے تعلق سے کہا، صدقہ انسان کو جنت میں داخل کرتا ہے، صدقہ انسان کو جنت میں داخل کرتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازے کا ایک نام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی دیکھو، یہ جو شخص نمازی ہے وہ باب الصلاح سے بلایا جائے گا، جنت کا جو دروازہ ہے صلاح، باب الصلاح کے نام سے مشہور، اس دروازے سے وہ نمازی بلایا جائے گا۔ اسی طرح جو شخص روزہ دار ہے وہ باب الریان سے بلایا جائے گا۔ اسی طرح صدقہ، جو شخص صدقہ زیادہ کرتا ہے وہ صدقے کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول
کیا یہ پورے دروازے سے کوئی بلایا جائے گا کیا؟ ہاں پوچھے اللہ کے رسول سے. کتنا بڑا جذبہ ان کا تھا, ان کے جذبات بڑے ہی زیادہ, حوصلہ ایسا اونچا مت پوچھئے میرے بھائی, بڑی تمنائیں, ایسی جستجو عبادتوں میں, نیکیوں کو کمانے میں جستجو بہت زیادہ. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سوال پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں, بھائی ہاں ہے کوئی جو 8 دروازوں سے جو ہے بلایا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ابو بکر میں سمجھتا ہوں آپ انہی میں سے ہیں, آپ انہی میں سے ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. دیکھیے صدقہ مال کو جو ہے بڑھاتا ہے, صدقہ دینے سے ہمارے مال میں بڑھوتری ہوتی ہے, ہمارے مال میں اضافہ ہوتا ہے, مال میں برکت سے اللہ رب العالمین نوازے گا اگر صدقہ نکالتے ہیں. صدقہ ایک عام بات ہے, زکوٰۃ کو بھی صدقہ کہیں گے, زکوٰۃ کو بھی صدقہ کہیں گے. زکوٰۃ انسان اپنے مال سے نکالے تب بھی اللہ رب العالمین اس کے مال میں برکت عطا کرے گا. آگے دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ صدقہ باقی رہنے والا ہے, پوری چیزیں ختم ہو جائیں گی, عبادتوں کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا, لیکن جو انسان صدقہ کرتا اللہ رب العالمین اس کے صدقے کو سبحان اللہ بڑھاتا جاتا ہے, بڑھاتا جاتا ہے, بڑھاتا جاتا ہے, بڑھاتا جاتا ہے. ایک دن آئے گا پہاڑوں جیسا اس کا صدقہ ہو جائے گا. بندہ پوچھے گا اللہ میں تو مختصر کیا, یہ کیسے؟ اللہ رب العالمین یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اللہ رب العالمین آپ کا 1 روپیہ وہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں جیسے ہو جائے گا جسے اللہ رب العالمین بڑھاتا جائے گا, بڑھاتا جائے گا. میرے بھائیوں صدقے کو لازم پکڑو. صدقہ 1 روپیہ ہی صحیح, اپنی سکت کے اعتبار سے آپ صدقہ دیں, وہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دے گا, اللہ رب العالمین کے غصے کو سبحان اللہ ٹھنڈا کر دے گا. تطفئ غضب الرب, الصدقہ تطفئ غضب الرب. اللہ کا جو غصہ ہے وہ کیسا ہوگا اندازہ لگائیے. اگر اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہے تو اس کی ناراضگی صدقے کے ذریعے ہم ختم کر سکتے ہیں. اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کا سب سے آسان اور سب سے بہترین طریقہ میرے بھائیو صدقہ کرو, صدقہ کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت رہی, ہمیشہ صحابہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ صدقے کی ترغیب دلاتے تھے, صدقے کی طرف لوگوں کو ابھارتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد آئے, اقامت ہو گئی, ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اب تب میں رکعت باندھ لیں گے جی, فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑے, سیدھے گھر گئے, سیدھے گھر گئے, پھر تھوڑی دیر بعد پھر واپس آئے, پھر نماز پڑھائے. صحابہ کو تعجب ہوا, صحابہ ایسا عمل کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتے ہوئے نہیں دیکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کے بعد صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ بیٹھے, اللہ کے رسول کیا ماجرا ہے, آپ اس طرح آئے اور اس طرح چلے گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو بھائی, یہ کھجور کے گھٹلی کے برابر میرے گھر میں کچھ صدقہ رہ گیا جی, ہو سکتا وہ سونے کی شکل ہو, کچھ اور ہو, بہرکیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس صدقے کو بانٹنا چاہتے تھے, اس صدقے کو اپنے سر نہیں لینا چاہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے, اسے جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ بھئی اسے لوگوں میں بانٹ دو, تقسیم کر دو. عائشہ رضی اللہ عنہا بانٹ دی. دیکھیے ایک رات بھی ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ گزرا ہوا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال رہا اور وہ لوگوں کے حقوق کو لے کر رہیں, ایسے کبھی نہیں ہوا. یاد رکھو میرے بھائی, آج ہم لوگ ضرور اپنے نزدیک ہم لوگ غریب ہوں گے, یا ہم لوگ مسکین ہوں گے, یا ہم لوگ فقیر ہوں گے, کچھ بھی ہوں گے, لیکن حقیقت میں آج کے دور کے ہم لوگ بادشاہ ہیں. یہاں میں سمجھتا ہوں جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں, ہمارے گھروں میں کتنے دنوں کا راشن ہے,
کتنے دنوں کا راشن ہوگا ہمارے دنوں میں, ہمارے گھروں میں جی, کتنے جوڑے ہمارے پاس ہوں گے, کتنے جوڑے ہوں گے بتائیے. بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن لوگوں کی گھڑیاں کپڑے کے ساتھ بدلتی ہوں گی, جن لوگوں کی ٹوپیاں کپڑے کے ساتھ بدلتی ہوں گی, جن لوگوں کے جوتے کپڑے کے ساتھ بدلتے ہوں گے. ہر جوتا ہر کپڑے کے اس رنگ کے مطابق ہوگا, ہر گھڑی اس کے کپڑے کے رنگ کے مطابق ہوگا. یاد رکھو, کیا اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو ان تمام چیزوں سے جی مستغنا نہیں کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو کتنی ایسی نعمتوں سے نوازا ہے. ہم لوگوں کو جب صدقہ کرنے کی بات آتی ہے, کسی کو دینے کی بات آتی ہے, ہم لوگ بس یہ سوچتے ہیں آج میں دے دوں گا تو کل کیا ہوگا. یاد رکھیں میرے بھائی, آج کا جو مالک ہے وہ اللہ ہے, کل کا جو مالک ہے وہ بھی اللہ ہے. ہم لوگوں کو ضرور دے گا. اگر ہم دینے کی طرف آئیں گے وہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو بھی دے گا. جب ہم لوگ اپنے ہاتھوں کو موڑ لیں گے یا اپنے ہاتھوں کو سکڑ لیں گے یا اپنے ہاتھوں کو جو ہے بند کر لیں گے, اللہ رب العالمین ہم پر جو دینا ہے, ہمارے اوپر جو رحم کرنا ہے, جو کرم کرنا ہے, جو نعمتیں ہم پر دینی ہے, اللہ رب العالمین اسے روک لے گا. یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو صدقہ جاریہ ہے, صدقہ جاریہ آپ لوگ جانتے ہوں گے. صدقہ انسان کے مرنے کے بعد 3 چیزیں انسان کو کام آتی ہیں. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر بتا دیے, علم ينتفع به, ایسا علم جس کے ذریعے انسان لوگوں کو فائدہ پہنچائے. یہ بھی نیکی کا کام ہے, صدقہ ہے, یہ بھی صدقہ ہے. جی صدقۃ جاریہ, یہ خاص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر بتا دیے. دیکھیے تین چیزوں کے ذریعے انسان کی موت کے بعد اسے ثواب ملتا رہے گا, ملتا رہے گا, ملتا رہے گا. ایک یوں سمجھ لیجئے اس سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یہ 3 صدقہ, یہ 3 اعمال انسان کے لیے فائدہ مند ہوں گے. وہ کون سے؟ صدقۃ جاریہ, علم ينتفع به, وولد صالح يدعو له. نیک اولاد یہ بھی ہمارے لیے ایک صدقے کا باعث بن جائیں گی, نیکی کا باعث بن جائیں گی. اولاد کی صحیح تربیت کریں, اولاد کی صحیح تربیت کریں. اولاد کو بتائیں کہ بھائی صدقے کا جو فائدہ ہے انسان کے مرنے کے بعد بھی اسے جو ہے کام آئے. انسان نیک اولاد چھوڑ جائے, نیک عمل چھوڑ جائے, ایسا عمل چھوڑ جائے کہ بھئی آپ کا پیسہ آپ کو بعد میں جو ہے فائدہ پہنچائے. جی بہت سارے لوگ بہت ساری جگہوں میں جو ہے خرچ کرتے ہیں, بہت سارے لوگ بہت سارے خواہشات کو پوری کرتے ہیں, بہت سارے لوگ بہت ساری امنگیں لے کر جو ہے زندگی گزارتے ہیں کہ میں فلاں گاڑیاں لے لوں گا, میں فلاں گاڑیوں سے جو ہے گھوموں گا. یاد رکھے کوئی گاڑی ہماری نہیں ہوں گی, کوئی پیسہ ہمارا نہیں ہوگا. جیسے ہماری آنکھ بند ہو جائے گی پوری چیزیں ویسے ہی ہمارے قریبی بچوں میں یا جو ہے کچھ ہمارے رشتہ داروں میں وہ تمام چیزیں تقسیم ہو جائیں گی, ختم ہو جائیں گی. یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان اپنے کن اعمال کے ذریعے قبر میں داخل کیا جائے گا, کن اعمال کے ذریعے. اس کا عمل نیک ہے. 3 چیزیں تو قبرستان تک جاتی ہیں, 2 چیزیں واپس ہو جاتی ہیں, ایک چیز اس کے ساتھ رہ لیتی ہے. ایک رشتہ دار چلے جاتے, پیسہ اس کا چلے جاتا, پیسہ تقسیم ہو جاتا, سمجھو وارثوں میں جو ہے اس کی جو وراثت ہے اسے تقسیم کر دیں گے. اسی طرح رشتہ دار قبرستان تک آئیں گے, پھر واپس چلے جائیں گے. پھر اس کے بعد اس کا جو عمل ہے وہ اس کے ساتھ رہ جائے گا. ہمارا عمل اگر اچھا ہے, نیک صدقے کو جو ہے انسان اگر جو ہے اسے رکھ لینا, وہ صدقہ اللہ رب العالمین کے پاس قیامت میں جی جب تک بندے کو اللہ رب العالمین جب تک بندے کو اللہ رب العالمین جنت میں داخل نہیں کر دے گا, اس وقت تک صدقہ اس بندے کے حق میں سفارش کرتا رہے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھیے صدقہ انسان کو جو ہے یہ باقیات الصالحات, ہمیشہ باقی رہنے والا عمل صدقہ ہے. صدقہ انسان چاہے وہ چھوٹا کرے چاہے وہ
بڑا کرے. چھوٹا صدقہ ہو یا بڑا صدقہ ہو, انسان اس صدقے کے ذریعے اس کی زندگیوں میں کئی ایسی پریشانیاں دور ہوتی ہیں انسان کو جب سمجھ میں تک نہیں آئے گی. یہ صدقہ یہ روحانی علاج ہے, اسی لیے لوگ اسے کہتے صدقہ روحانی علاج ہے. اگر کسی انسان کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی, ایسی بیماری جو جان لیوا, یوں سمجھ لیجئے آج کے دور میں کینسر جیسی بڑی بیماری, مہلک بیماری, اس بیماری کے ذریعے انسان اپنی پریشانیوں کو لے کر جو ہے گھومتا پھرتا ہے. یاد رکھیں میرے بھائی, صدقہ کرتے جائیں, صدقہ کرتے جائیں, صدقہ کرتے جائیں. ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو چنگا کر دے گا, ہماری پریشانیوں کو دور کر دے گا. لوگ یوں سمجھتے ڈاکٹروں کے پاس پیسے خرچ کرنے سے سب کچھ ہو جائے گا. ڈاکٹروں کے پاس پیسے خرچ کرنے سے نہیں ہوگا. ایک ایسے پریشان حال کی پریشانی کو دور کیجئے, اللہ آپ کی پریشانیوں کو دور کرے گا. یاد رکھیں صدقہ و خیرات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مرحلے میں صحابہ کو جو ہے ورغلاتے تھے, اکساتے تھے, صحابہ کو ترغیب دلاتے تھے کہ بھئی صدقہ کرو, صدقہ کرو, صدقہ کرو. اس لیے کہ انسان جو بھی کماتا ہے وہ ایک دن چھوڑ کے چلے جائے گا. جو بھی کماتا ہے جی, اپنے خواہشات مختصر ہی صحیح, لیکن ہمارے خواہشات کا کوئی اینڈ نہیں ہے, کوئی اینڈ یعنی اس کا کوئی اختتام نہیں ہے. خواہشات ہزاروں خواہشیں ایسی ہیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, مگر نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے. بہرکیف یہ صدقہ و خیرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کے موقع پر, جی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تاکید کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عورتوں کو آتے ہوئے دیکھے, جی ان کے ہاتھ میں جو ہے کچھ کنگن وغیرہ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کیا اس کا جو ہے آپ صدقہ نکال دیے کیا؟ بہت سارے لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسہ رہا تھا, جو زیورات پہنتے نا اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے کیا؟ بھائی زکوٰۃ ہے نکال دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں سے وہی تو سوال کیے, وہ صحابیات سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال پر جو ہے وہ کیا کیے, اپنے کنگن کو اٹھا کر جو ہے دے دیے صدقہ. نہیں جو پہنے تھے وہی تو, جی گھر میں رکھے ہوئے چیزوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال نہیں کیے. بہرکیف ہم لوگ معاملات جب جہاں جو ہے صدقہ و خیرات کی بات آتی تو ہمارا دل پسیج جاتا, ہمارا دل سکڑ جاتا, ہم لوگ بہت ہی زیادہ کنجوس بن جاتے. یاد رکھیں اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کریں, اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین ہماری ہر اس پریشانی کو دور کرے گا. اسی صدقے کے ذریعے ان صدقات کو ہم لوگ اپنی زندگیوں میں لازم کریں. اپنے بچوں کو صدقہ و خیرات کی طرف ترغیب دلائیں, اپنے بچوں کو تاکید کریں. اپنے بچوں کے ہاتھ 100 روپیہ ہی صحیح, 5 روپیہ, 10 روپیہ, 20 روپیہ صدقہ و خیرات کی طرف ان کے ذہن سازی کرتے رہنا چاہیے. ان کی ذہن سازی ہونا ہے. یاد رکھیں آج اگر ہمارے بچے اس صدقہ خیرات کے عادی اگر بن جائیں تو یاد رکھو میرے لیے اور آپ کے لیے وہی بچے انشاءاللہ صدقہ بن کے رہیں گے انشاءاللہ. جی وہ بھی بچے جب تک کچھ بھی کریں وہ نیکی کا کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ, اس لیے کہ آپ اس نیکی میں حصہ لیے. من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ, جو بندہ کسی کو جو ہے نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے, حالانکہ وہ نیکی نہیں کیا, اس نیکی کو وہ جو ہے انجام نہیں دیا, اس کے باوجود اللہ رب العالمین اس بندے کے کھاتے میں اس کا اجر بھی لکھے گا جو بندہ کسی کو جو ہے رہنمائی کیا, کسی کی رہنمائی کیا. بہرکیف یہ کچھ باتیں تھیں. اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی صدقہ و خیرات کو لازم پکڑنے کی توفیق عنایت فرمائے. آخر میں میں تمام سے جمعے کے جو آداب ہیں اس کے تعلق سے کچھ باتیں ہمیشہ میں سوچتا کہ کچھ بتا دوں. آج جو ہے موقع ملا تو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں. یاد رکھیں میرے بھائی, جمعہ جیسے اذان ہو گئی, خطیب ممبر پر بیٹھ گیا, وہاں سے جو ہے مسائل بند. ثواب بہت زیادہ ہے, جمعے کا جو ثواب ہے بہت زیادہ. فرشتے جی سبحان اللہ اپنے ساتھ دفتر لے کر آتے, لکھتے رہتے کون آتا کون جاتا, وہ سب ان کا کام ہے, وہ کرتے. وہ کیا کرتے کیا نہیں کرتے کیسے کرتے ہم لوگوں کو نہیں معلوم, لیکن وہ کرتے. کل قیامت کے دن اللہ ہمارے سامنے ان تمام چیزوں کو رکھے گا. ثواب ہونا ہے, وقت سے پہلے آنا ہے. آنے کے بعد جو جمعے کے آداب ہیں, مسجد میں آ کر بات چیت نہیں کرنا,
جیسے اذان ہو گئی وہاں سے سلام کلام بھی بند. کسی کو آ کر سلام کرے ملے نہیں کرنا. آپ آؤ جب بیٹھ جاؤ. یہ جو ہے طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. جو شخص معمولی کاڑی نیچے مسجد میں گری تھی اس کاڑی کے ذریعے بھی اگر کھیلے فقد لغا, اس کا جمعہ گیا, اس کا ثواب جو ملنا تھا ملا نہیں. جمعہ ہو جائے گی, اس کی نماز ہو جائے گی, قبول ہو جائے گی, سب کچھ ہے, لیکن اسے جو ثواب ملنا ہے وہ نہیں ملے گا. آئندہ ہم میں کے تمام چاہے وہ کوئی بھی رہے جی, خطیب کے علاوہ, خطیب کو اللہ رب العالمین بولنے کا جب حکم دیا ہے تو وہ ہو سکتا کچھ پریشانیاں ہو گئی تو وہ جو ہے خطیب کسی سے بات کرنا چاہتا ہے وہ جو ہے اس وقت وہ کر لے سکتا, اس کی اجازت ہے. اس کے علاوہ سب برابر مسجد میں, یاد رکھیں, صرف اسے جو ہے حکم ہے بات کرنے کا, حکم اسے ہے. جب وہ خطبہ دے رہا ہے تو بولیں گا نا, سمجھائے گا وہ, تو اسے بولنے کا جہاں حق ہے اس کے لیے اگر کوئی ضروری اگر کچھ ہو گئی بات وہاں جو ہے کریں. اسی طرح دوسری بات, آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ بہت سارے فتنوں میں جو ہے مبتلا ہیں. یاد رکھیں میرے بھائی, صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی تعظیم اور ان کی عزت اور ان کا احترام ہمارے دلوں میں ہمیشہ اونچا رہے. یاد رکھیں صحابہ کی تعظیم میں اگر کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی فرد صحابہ کے بارے میں رائی کے دانے کے برابر بھی اس کے دل میں بغض ہے, گویا وہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے. میری بات سمجھ میں آ گئی جی؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میرے سے محبت کرے وہ میرے صحابہ سے بھی محبت کرے. جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ میرے سے محبت کرتا ہے. فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم وخیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ جو خرچ کیے نا جی, صحابہ جو خرچ کیے ہیں, جو صدقات و خیرات کیے ہیں, جو اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو لگائے, اپنے اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کو قربان کیے, سبحان اللہ, اگر صحابہ کے آدھا یا اس سے تھوڑا کم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیثوں میں ذکر کرتے ہیں, مد کا جو ذکر ہے اس میں جی بھائی, آدھے مد یا پاؤ مد کے برابر بھی ہم لوگ جو ہے جا کر نہیں پہنچ سکتے. صحابہ کے دھول کے برابر نہیں میرے بھائی, میں اور آپ. صحابہ کے بارے میں اگر جو ہے کوئی جی لب کشائی کرتا ہے, یاد رکھے بہت بڑی گھناؤنی حرکت ہے, اس سے بچنا چاہیے. اللہ اور اس کے رسول کا دشمن میرا اور آپ کا دشمن ہے میرے بھائی. دین میں جو ہے کوئی نرمی ایسے ہم لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ جو ہے نہیں فلاں کا جو ہے ہم لوگ ساتھ دیں گے, فلاں کا ساتھ دیں گے. بھائی میں اور آپ جس جگہ رہ رہے ہیں, جس جگہ زندگی گزار رہے ہیں, یہاں کے حالات پر غور کریں. بیکار کی باتوں میں میڈیا, سوشل میڈیا کا جو ہے غلط استعمال, لوگوں کے بارے میں غلط ذہن سازی, کبھی ان کے بارے میں, کبھی سعودی کے بارے میں, کبھی فلاں کے بارے میں, ان تمام چیزوں سے جو ہے بچنا چاہیے. یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے, یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. بھائی آپ اپنے آپ کو جو ہے سدھاریے, اپنے گھر والوں کو سدھاریے, اپنے معاشرے کو سدھاریے. معاشرے میں کتنی ایسی گندگیاں ہیں جسے ختم کرنے کی اشد ضرورت ہے. ہم لوگ دوسروں کے بارے میں جو ہے انگلیاں اٹھا کر کہتے ہیں, کبھی ہم لوگ چیخ کر چلا کر فلاں کے بارے میں کہتے ہیں, فلاں ایسا کرتے ہیں, فلاں ویسا کرتے ہیں. اپنے گریبان میں جھانکیے, ہماری پیٹھ کبھی ہم لوگوں کو نظر نہیں آتی. یاد رکھیں ان باتوں کا پاس و لحاظ رکھیں, اپنے عمل کی حفاظت کریں, اپنی زبان کی حفاظت کریں. کہیں ایسا نہ ہو اللہ رب العالمین کے جی اس وعید میں ہم لوگ جو ہے شامل ہو جائیں کہ بھائی انسان کوئی ایسی بات کرتا ہے, کوئی ایسی معمولی سی بات کرتا ہے جو اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات, اس بات کے ذریعے وہ انسان جہنم میں ڈالا جائے گا, اس بات کے ذریعے وہ انسان جہنم میں ڈالا جائے گا. یاد رکھیں میرے بھائی, اپنی زبان کی حفاظت کریں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق دے, عمل کی توفیق دے, زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے کی رب العالمین توفیق عنایت فرمائے. اللہ رب العالمین ہماری ہر پریشانی کو ان صدقات و خیرات کے ذریعے اللہ رب العالمین ہماری پریشانیوں کو دور کر دے. اللہ رب العالمین ہماری زندگیوں میں خوشیاں نصیب کرے. دنیا میں, ساری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں, اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کرے, اللہ ان پر رحم کرے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کا حل جلد از جلد نکال دے. اللہ ان پر جو مصیبتیں ہیں اللہ رب العالمین اسے ٹال دے. سامعین کرام,
اپنی دعاؤں میں خصوصیت کے ساتھ ان بھائیوں کو بھی یاد رکھیں جو ساری دنیا میں پریشان حال ہیں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں کی توفیق دے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک قدیم بر رؤوف رحیم ورب حلیم.